ہوگا سجاد احمد گانڈی صاحب جو کہ حیدرآباد سے نمبر سے بار کاؤنسل ہیں اور اس موضوع پہ وہ اپنی خاص رائے بھی رکھتے ہیں جن کا بڑھنا اعزاز انہوں نے پچھلے سال ہونے والی اپوائنٹمنٹس کے سلسلے میں بھی کیا تھا. تو میں گزارش کروں گا سجاد احمد گانڈی صاحب سے کہ پلیز اب آپ کے سامنے آئے اور اپنی رائے دیں. Thank you so much. میں آپ سب لوگوں کا دوستوں کا خصوص غلام اسکر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی رائے اور اپنا موقف آپ بھائیوں کے سامنے پیش کر سکیں. اور جیسے غلام اسکر نے کہا کہ last year the first press conference which was called by me and my friends was in the year 2013. Where we specifically pointed out the discrimination made with the liars of the city. جس میں ہم نے اس وقت یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ ایلیویشن کے معاملے میں جیسا اس پہ کافی دوستوں نے بات کی ہے, میں بھی کچھ اس پہ بات کروں گا کہ طریقہ کار اس وقت پاکستان میں کون سا ہے. جو بھی طریقہ کار ہے اس میں اس وقت آج سے ڈیکیڈ بیک 2013 میں یہ ہوا تھا کہ ایلیویشن ہوئی تھی سندھ ہائی کورٹ میں اپائنٹمنٹ, اور 8 نام تھے, 8 لائرز کے نام دیے گئے کہ ان کو سندھ ہائی کورٹ میں اپائنٹ کیا جاتا ہے. اور اتفاق سے 7 جو تھے وہ صرف کسی ایک شہر سے آپ کہیں یا کہیں کہ کسی ایک شہر کے بہت بڑے طاقتور جو چیمبرز تھے ان کے نام تھے. باقی ریسٹ آف دی جو سٹیز تھی سندھ کی those all were completely low in that elevation battle. تو ہم نے اس وقت اس کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی. اب میں آپ کو تھوڑا سا جو میں نے دیکھا ایڈوکیٹ کہ یہاں بہت سے ہمارے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تھوڑا سا واقف کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں رائٹ ناؤ سسٹم ہے کیا. 18th امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس سے پہلے طریقہ کار یہ رائج تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی ریکمنڈیشن تھے, پریزیڈنٹ جو تھے وہ اپائنٹمنٹ کیا کرتے تھے. 18th امینڈمنٹ کے تھرو سب دوسرے جو اسٹیک ہولڈر تھے بشمول بار ایسوسیشن, ایگزیکٹیو اور جوڈیشری, ان کو ساتھ بٹھایا گیا, ان کو وہاں نمائندگی دی گئی. 18 امینڈمنٹ میں جو کہا گیا کہ اس میں ریپرزنٹیشن تھی پاکستان بار کاؤنسل, سندھ بار کاؤنسل, ایسوسیشن ایز ویل ایز ایگزیکٹیو تھی. پھر وہ جوڈیشل کمیشن کو دوسرا پارلیمنٹری کمیٹی. پروسیجر یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں ریکمنڈیشن جائے گی, ریکمنڈیشن کے جو اختیارات ہوں گے وہ ممبران ڈسکس کر کے وہ فارورڈ کریں گے پارلیمنٹری کمیٹی کو, اور پارلیمنٹری کمیٹی اس پہ ڈیبیٹ کرے گی, ڈسکس کرے گی, اور پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریکمینڈ کرے گی. The parliamentary committee at that time was also empowered to return it back also. لیکن یہ بات پھر ہمارے جو طاقتور جیسے آپ کے چیف جسٹس صاحبان تھے ان کو پسند نہیں آئی, تو انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور اس پٹیشن میں انہوں نے یہ احکامات صادر فرمائے اور واپس وہ 18 امینڈمنٹ اسمبلی کو کہا کہ اس میں آپ ترامیم کریں, اور اس میں انہوں نے کچھ ہدایت نامہ بھی بھیجا کہ اس طرح کی ترامیم اس میں کی جائے, جس میں انہوں نے اپارٹ فرام دی ادر تھنگس انہوں نے یہ بھی مانگا کہ ججز کا جو نمبر ہے اس جوڈیشل کمیشن میں وہ زیادہ بڑھایا جائے. اور پھر 19 امینڈمنٹ ہوئی ہمارے یہاں میں, اور 19ویں امینڈمنٹ کے تحت ان کا جو نمبر تھا ججز کا وہ پہلے سے زیادہ بڑھایا گیا, اور اس وقت ججز کا نمبر ہے جیسے آپ نے بھی پچھلے جو 2-3 جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی ہے جو کہ ہماری تو بہت عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ پبلک ہونی چاہیے جیسے دوسرے دنیا کے سویلائزڈ ممالک میں ہوا کرتا ہے, لیکن کسی بھی وجہ سے لیکن وہ پبلک ہوئی ہے. جو پچھلی 2 میٹنگز ہوئی اور جو ادر ڈسکشن ہوئی ہے وہ وائرل بھی کی گئی, بالخصوص اپنا جو جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین تھے ان کی طرف سے ایز پر رجسٹرار آف دی سپریم کورٹ سیکرٹری آف دیٹ کمیشن. اور ہم سب پورے پاکستان میں پورے ملک نے سنا کہ وہاں کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کس طرح وہ چل رہا ہے. اچھا 19ویں ترمیم میں پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس گیا, انہوں نے پھر کیا کہ اس کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کا کوئی کردار وہ نہیں ہونا چاہیے سوائے پوسٹ آفس کے, کہ جو بھی فیصلہ جوڈیشل کمیشن کر کے وہاں بھیجتا ہے ریکمنڈیشن کر کے وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتے, اور زیادہ تر وہ اس کو آگے بھیج دیں. اور پارلیمنٹری کمیٹی بھی رائٹ ناؤ پاکستان میں سمتھنگ جسٹ لائک پوسٹ آفس, کہ اگر وہ ایک بار واپس بھیجیں گے اس میں ان کو ریزلٹس لکھنے ہوں گے, اگر پھر دوبارہ جوڈیشل کمیشن وہی نہ ان کو بھیجتا ہے تو دے دے ناٹ ریٹرن اٹ ٹو اس, دین دے ہیو ٹو جسٹ فارورڈ ٹو دی پریزیڈنٹ. یہ سسٹم چل رہا ہے.
اور بہت سے سیمینار اس موضوع پہ ہوئے ہیں، جیسے دوستوں نے بتایا کہ لاسٹ ایئر جو ہوا تھا، اس سے پہلے ہوا تھا، جو میں جس بات پہ آپ دوستوں کی توجہ دلانا چاہوں گا، میرے خیال میں وہ بھی اہم ہے اور unfortunately that has not been properly addressed or considered at the different platforms. وہ یہ ہے کہ there is a serious and genuine ایک خیال ہے جو ایک شک تھا کہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. ایک وہ سلسلہ ہے سنس دا فاؤنڈیشن آف دا پاکستان ایک رائے چلتی ہے، اگر ہم سیاسی طور پہ جائیں تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اس سسٹم میں، اس نظام میں بھی، جوڈیشری میں بھی پرٹیکولرلی آپ اس پہ اسپیسیفکلی سے ایسے کہا جا رہا ہے کہ جسے کوئی سندھ میں یا سپریم کورٹ میں سندھی اسپیکنگ ہمیں جج نہیں چاہیے. یہ بہت برسوں سے دیکھا جا رہا ہے. رائٹ ناؤ اٹ ول گو تھرو، اور اس پہ میں آؤں گا کہ کیوں ہونا چاہیے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. واٹ واز دا پرنسپل، وائی آئی ایم سیئنگ اٹ کہ ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے پنجاب میں، جیسے لاہور ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ میں ہو رہا ہے، جیسے پشاور ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ میں ہو رہا ہے، جیسے آپ بلوچستان میں، لیکن بلوچستان سے بھی یہ ہوتا ہے. لیکن ریسنٹلی جو بلوچستان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس میں یہ کنسیڈر کیا گیا کہ should be given to the original inhabitant of that province، جو کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے برسوں سے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ 2013 میں بھی یہ ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے. اب جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں تو I was surprised to see that some of our friends لبرل دوست ہمارے بہت سے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بات ہے. اگر سجاد یا کوئی اس کے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو دوست نے کہا کہ یہ ایتھنک بات ہے. تو میں نے ان کو جواب میں، جیسے اصغر نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایتھنک تو تب بات ہوتی ہے کہ اگر اوپر بھی اسی کمیونٹی کا بندہ بیٹھا ہو، جوڈیشل کمیشن کا چیئرمین بن کے، آپ کے ممبران کی ایکسیڈنٹ کی اگر اسی کمیونٹی سے ہو، اور آپ کسی دوسرے صوبے سے ججز بھی اسی کمیونٹی کے اٹھائیں، تو میرے خیال میں ایتھنک تو یہ ہے. اور یہ بات کیوں ایسے کی جا رہی ہے بدقسمتی سے، جس نظام کے متعلق جیسے ابھی ہم نے بات کی، جس سسٹم کے متعلق کہ وہ ابھی تک، اس وقت تک بھی بدقسمتی سے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ابھی تک بھی ہمارے یہاں جب ہم وہ سوالات اٹھاتے ہیں ہمیں وہ جواب، مناسب جواب بھی نہیں ملتے. مثال کے طور پہ اس ساری جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو ساری ناانصافی ہوتی ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے ساتھ، جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو جواب آتا ہے کہ میرٹ، تو سارا دن تکلیف ہوتی ہے میرٹ ہونا چاہیے. اپائنٹمنٹ، ابھی میرے دوست نے کہا، تب ہم نے پوچھا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف دیٹ میرٹ. آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی رولز، کوئی پریسیڈنٹ جس میں آپ یہ ڈیفائن کر سکیں کہ یہ میرٹ کیا ہے، جس میرٹ کی بنیاد پہ آپ ابھی تک اپوائنٹمنٹس کرتے آ رہے ہیں، وہ کہیں ریٹن میں ہے، کہیں آپ نے رولز بنائے ہیں جو ابھی تک بدقسمتی سے پاکستان میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے متعلق کوئی قوانین ان لوگوں نے نہیں بنائے. They were supposed to make it. اور بہت بار اسے آپ کے علم میں ہوگا، ابھی خط لکھے گئے، رکوع لکھے گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ اس کی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، وہ رولز ہمیں کریکٹ کرنے چاہیے جس میں ہم ڈیفینیشن تو کریں کہ میرٹ کا کرائٹیریا کیا ہے. میرٹ یہ ہے کہ میں کسی پاورفل اگر چیمبر کا بندہ ہوں، تگڑا ہوں، میرے پیچھے اگر کوئی ہے تو I would be considered on the merits, otherwise not. اور دوسری بات، اور جو دوست ہمارے اس سسٹم سے بینیفیشریز ہیں، unfortunately the friends who are beneficiaries of that system are just making a propaganda کہ بھائی لوگ اہل نہیں ہیں، میرٹ پہ پورے نہیں اترتے. تو I would share with you کہ جب میں نے تعلیم حاصل کی تو میرا اسکول جو تھا وہ میرے گھر سے 15 سے 12 کلومیٹر دور تھا، جہاں میں پڑھا ہوں خریدی تعلیم. اور وہ ایک درخت تھا کھلی آسمان کے نیچے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے میں نے پرائمری تعلیم حاصل کی. اور ہائی اسکول کی تعلیم اور پرائمری تعلیم کے سفر کے دوران جو کلومیٹرز، اگر I am going to count the kilometers، وہ تو ملینز کلومیٹرز میں نے سفر کیا ہوگا جب میں اسکول سے پڑھ کے آیا. اور if you are going to the fact، اگر ہم چاہیں تو I have written few names کہ اگر آپ ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ لوگ میرٹ پہ پورے نہیں اترتے، وہیں سے، وہیں اسی خطے میں آپ لوگوں کو اسٹارٹ فرام شاہ لطیف، قائد اعظم محمد علی جناح، شمس العلماء مرزا، کلیچ بیگ، علامہ آئی قاسم، ڈاکٹر روشن مون، نمبر آف ہسٹورین سے، مسٹر رسول بخش پلیجو. اگر ہم جوڈیشری کی طرف آتے ہیں، جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس بچن میمون صاحب، جسٹس فخر الدین ابراہیم صاحب.
और बहुत से ऐसे नाम हैं मेरे पास जो वहीं से यही लोग तो यही कहते हैं, ये क्या हो गया कि मेरिट जब आप लोगों के हाथ में पावर आया तो 10 वर्षों के बाद या 20 वर्षों के बाद वो मेरिट का नाम लेके ये जो हो रही है नाइंसाफी, तो वो मैं समझता हूँ कि अब रिसेंट आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद ट्रस्ट में फैसला सुनाया, लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने अल जिहाद ट्रस्ट में फैसला सुनाया कि जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए अगर हाई कोर्ट से, तो उस सीनियरिटी को तरजीह दी जाएगी। जो भी सीनियर होगा, ऑल द जजेस अवेलेबल इन द हाई कोर्ट, तो सीनियर को हम ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। फिर बाद में दूसरे केस में उनको ख्याल आया कि नहीं ये मामला नहीं है, या किसी जिसे हम कहते हैं वैल्यू वाइज अपने पसंदीदा किसी बंदे को लेके जाना था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला किया कि उन्होंने उसमें फरमाया कि नहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो रही है ये तो फ्रेश अपॉइंटमेंट है, ये इट इज नॉट प्रमोशन। प्रमोशन तो है नहीं कि हम वहां से सीनियर को लेके ऊपर आए, वहां पे हम मेरिट को कंसीडर करेंगे। दैट मींस तो अगर है कि हाई कोर्ट में बैठा हुआ 7वें नंबर वाला, 8वें नंबर वाला या 10वें नंबर वाला, जैसे उन्होंने अभी लाहौर हाई कोर्ट से 5 नंबर वाले जस्टिस शाहिद अली साहब को लिया, उससे पहले आशा मलिक साहब को लिया, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला हुआ था कि देयर वर 2 जजेस, उनमें से सीनियर को छोड़ के जो जूनियर थे उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। इस किस्म की एक भाषाई जिसे हम कह सकते हैं कि सिस्टम वो चलता जा रहा है, खुद ही फैसले करते हैं, पहले खुद ही तय करते हैं, जब उनका मन करता है उसको तब्दील कर देते हैं, और उसके अंदर इन सारे सिस्टम के अंदर जो हमारे कुछ बेनिफिशियरी दोस्त हैं वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि दैट इज आवर। और मैंने किताब पढ़ी थी अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट इट समवेयर, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया है, जस्टिस अजमल मियां ने, कि ये हमारे यहाँ जब हम मुकर्ररी करते हैं तो ये तयशुदा उसूल है, अल्दो इट इज नॉट रिटन एनीवेयर, कि वहाँ के ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट हैं प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दैट पर्सन इनिशियली, तो तरजीह उसको मिलनी चाहिए। हम ये मुतालबा सिर्फ सिंध के लिए नहीं कर रहे, यही मुतालबा हम लाहौर के लिए भी कर रहे हैं, यही मुतालबा हम पेशावर के लिए भी कर रहे हैं, यही मुतालबा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए भी कर रहे हैं कि वहाँ अपॉइंटमेंट के सिलसिले में पहली तरजीह वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलरली ये अब ऐसे। अच्छा, दूसरा जो तरह है अपार्ट फ्रॉम द अदर फैक्ट्स जो मेरे दोस्तों ने फरमाया, उसमें एक चीज ये भी ऐड होनी चाहिए ना, हमारे यहाँ बदकिस्मती से दैट्स एन एडमिटेड फैक्ट दैट द सिंध इज द ओनली प्रॉब्लम हु फेसिंग द, जिसे आप कह सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी उसकी बढ़ती जा रही है, और किसी और सूबे में ये सूरत को फेस नहीं किया जैसा कि सिंध ने किया है सिंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तान। तो दैट डज नॉट मीन कि अब वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे कवानीन तब्दील करते, तो कल ऐसी सूरत ना हो कि हमें अभी भी जो सूरत हम देख रहे हैं सिंस लास्ट मेनी इयर्स की सुप्रीम कोर्ट में आपको देयर इज नो वन, आपको वहाँ दूसरी कमिटीज के लोग तो बैठे मिलेंगे, यू वोंट फाइंड अ सिंधी स्पीकिंग जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अभी रिसेंटली जैसे वो आपको पता होगा कि कितनी वो उस पे एजिटेशन हुई कि नहीं रखा जाएगा द सीनियर मोस्ट जज इन द पाकिस्तान, उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा, और जूनियर 5वें और 6वें नंबर वाले हम ले जाएंगे। जब सवाल होते हैं, जब उनसे बातें पूछी जाती हैं, तो यही बात हो मेरिट जो गुड एक मेरिट है, जिसे हम एक घोस्ट कह सकते हैं, घोस्ट मेरिट वो है कि भाई मेरिट पे पूरा नहीं उतरते, आपके चीफ जस्टिस पे बन के बैठते हैं, वो सूबे के इख्तियार सारे 10-10, 5-5, 8-8 वर्ष तक उसके हवाले जरूर हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज हम कबूल नहीं करते। तो दिस हैज टू बी एडेड नाउ, नहीं तो आपके लिए होगा कि पिछले दिनों और माजी में भी इस पर बहुत सी प्रोटेस्ट और एजिटेशन होते रहे हैं, और डेफिनेटली लायर्स इसमें मूवमेंट भी होगी, एंड वी होप कि अब तब्दीली आनी चाहिए, और सिंध में बिलखुसूस पहली तरजीह यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को दी जाए, देन द अदर्स। इसी तरह तमाम सूबे में होना चाहिए, और इसी तरह अगर आप कह रहे हैं कि फेडरेशन है और ये मुल्क है जिसमें बाकी इकाइयां भी हैं उसमें शामिल, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज नजर में रखनी चाहिए। इस तरह नहीं कि लगे कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है, ये पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर सूबे की आजादी की सुप्रीम कोर्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत